بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ البقرہ کی ترجمانی اور دروس کے حوالے سے ہم کل 149 آیت پہ رکے تھے۔ آج آیت 150 سے درس اور ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہاں تولیت قبلہ کی جو بحث ہے وہ خلاصتاً اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ رسول، امام اور امت اہل ایمان دونوں کو اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جس حیثیت میں بھی اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے۔ یہاں نکلنے سے مراد گھر سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کے لیے نکلنا، جد و جہد کے لیے، محنت کے لیے، نصب العین کے لیے۔ اور حیث کے اندر جو ہے نا زمان اور مکان دونوں ہیں، یعنی کسی جگہ نکلیں، کسی وقت نکلیں۔ اور جگہ اور وقت کا جو حصر ہے یہ کل زندگی کو اور زندگی کے تمام اطراف اور جوانب جو ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ من حیث خرج، جس حیثیت میں، جہاں کہیں اور جس وقت بھی آپ نکلیں، یعنی جس طرح کی بھی جد و جہد کریں، تعلیم کی، تربیت کی، کوئی بھی ہو، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنی توجہ کو لگا دیں، وقف کر دیں، جما دیں مسجد حرام کے شطر کی جانب۔ تو کل ہم نے شطر پر بحث کی تھی کہ مسجد حرام کے ارد گرد جو قبائل ہیں، اقوام ہیں، دوست اور دشمن ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اپنا حامی بنانا اور ان کے مفادات اور منافع جو دین سے وابستہ ہیں ان کا خیال کرنا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے وہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ وَمِنْ حَيْثُ مَا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اہل ایمان کو کہا اہل ایمان تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، جتھا ہے، فرد ہے، جماعت ہے، جس قبیلے میں، جس جگہ میں، جس وقت، ساری چیزیں، ساری حیثیتیں اس میں آ گئیں، تم بھی کیا کرو؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اپنی تمام توجہات مرتکز کر دو مسجد حرام کے ارد گرد جو حصے ہیں، حوالی ہیں، کنٹیکس ہیں، جو دائیں بائیں اقوام ہیں، قبائل ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانے پر، تاکہ انجام کار تم قبضہ کر لو، واگزار کروا سکو مسجد ابراہیمی کو یا مرکز ابراہیمی کو۔ اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کیونکہ اگر تمہارا اس مرکز ابراہیمی پر قبضہ ہو گیا، اس کو تم نے مشرکین سے واگزار کروا لیا، تو اس صورت کے اندر لوگوں کو تمہارے اوپر حجت بازی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر گویا کہ جو دعویٰ اور دلیل ہے دونوں ایک ہو جائیں گے، کہ چونکہ تم وارث ہو ابراہیمی میراث کے، نبوت کے، رسالت کے، امامت کے، اور مرکز ابراہیمی پر بھی تمہارا قبضہ ہو گیا، تمہارا یہ قبضہ دلیل ٹھہرے گا دونوں چیزوں کے حوالے سے، اور تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں قائم کر سکے گا، تمہیں کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، تمہارے خلاف دلائل کا کوئی انبار نہیں لگا سکے گا، تو حجت تمام ہو جائے گی دونوں حوالوں سے۔ لیکن حجت تمام ہونے کے باوجود بھی ایک گروہ جو ہے وہ
قائل نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ اور مشرکین، مفاد پرست، جن کا سٹیٹس کو ہے، جن کا منصب ہے کہ انہوں نے ہر حال میں آپ کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ کبھی بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو بھوت ہوتے ہیں سرکش، وہ لاتوں کے حوالے سے جاتے ہیں، باتوں سے نہیں جاتے، تو اسی طرح وہ گروہ جو ہے الا الذین ظلموا، جو ہر حوالے سے ظلم پرور ہیں، ظالم ہیں، جن کو ظلم کا ماحول سازگار رہتا ہے، وہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو جہاں ان ظالموں کا جو تعلق ہے، بات ہے، سوال ہے، فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا قلع کما ہو جائے گا، ان سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصالحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وخشون، تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ کے ڈر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اقدار ہیں، قوانین ہیں، نظام ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس اخوت کو، بھائی چارے کو، عدل کو، شہادت کو، شہادت حق کو قائم کرنے کے جو احکام دیے، ان میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو اگر تم احکام الہیہ پر ثابت قدم رہو گے، ان کو نافذ کرو گے، اور نفاذ میں تم کسی کمپرومائز سے کام نہیں لو گے، تو پھر اس نظام کے جو نتائج ہیں، اس سے جو تمہیں قوت و طاقت حاصل ہوگی، ان سے ان ظالموں کی کلائی مروڑنے میں تمہیں خود بخود مدد حاصل ہوگی۔ لہذا ظالموں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ ان کے مقابلے میں طاقت، نظام کی طاقت، افراد کی طاقت، نظام کی طاقت، مرکز کی طاقت، مرکزی طاقت، نظام کی طاقت، اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان ظالموں سے تمہارا معاشرہ پاک کر دیا جائے گا، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اپنے کمال کو پہنچنے لگیں گی، یعنی علمی حوالے سے، عملی حوالے سے، معیشت، معاشرت، سیاست، فرد، جماعت، تعلیم، تربیت، راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی، اور یہ تمام نعمتیں جو ہیں ان کی موسلا دھار بارش ہوگی، نعمتوں سے مالا مال ماحول تمہیں سازگار حاصل ہو جائے گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تہتدون کیا ہے؟ یہ باب افتعال سے اہتدا یہتدی ہے۔ اہتدا ہدایت ہے، راستہ پا لینا، اور اہتدا ہے منزل تک پہنچ جانا۔ یعنی ہدایت میں اور اہتدا میں فرق کیا ہے؟ ہدایت تھیوری ہے، اور اہتدا کیا ہے؟ اس کی عملی اچیومنٹ۔ ایک تھیوری ہے اور دوسری اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، جس میں تمام نتائج مرتب ہو کر سامنے آ جائیں۔ تو اہتدا ہے لعلکم تہتدون، تمہارے ہاں وہ نظام قائم ہو جائے گا جو تمہیں ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک کر دے گا، جس طرح پہلے ہی سورہ البقرہ کی آیت 38 میں فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہاں پر اہتدا سے مراد کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہونا نہیں، بلکہ منزل پر پہنچ جانا، ہدایت کے جو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ان کو حاصل کر لینا۔ تو تم وہ نتائج و ثمرات حاصل کر لو گے ہدایت کے، اور مراد ہے آلاؤن بنو گے، ہر طرح کے خوف پر غالب آ جاؤ گے، اور ہر طرح کے حزن سے تمہیں نجات ملے گی۔ اور یہ ایسا ہی ہوگا کما ارسلنا فیکم رسولا، یہی دراصل وہ نصب العین ہے جس کے حوالے سے تمہارے اندر رسول برپا کیے گئے۔ رسول، یہ کما جو ہے یہ تعلیلی ہے، بظاہر تشبیہ ہے، لیکن یہ تشبیہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، سورہ الانفال کی آیت نمبر 5 میں جس طرح کاف کما تعلیلیہ ہے، یہاں بھی وہ تعلیلیہ ہے کہ تم اہتدا پر کیوں پہنچ جاؤ گے؟ کیونکہ اسی لیے تو تمہارے اندر رسول جو ہیں وہ برپا ہوئے۔ رسول کی جو رسالت ہے، نبوت ہے، اس کی غایت ہی یہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو لا خوف اور لا حزن سوسائٹی
یہی تو بنانی ہے، یہی تو پیدا کرنی ہے۔ تو رسالت اسی مقصد کے لیے جس کی طرف تمہیں پہلے ہم وہ اشارہ کر رہے ہیں، اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے رسول تمہارے اندر برپا کیے گئے ہیں۔ اور رسول کا احسان ہے یا رسالت کا ایک بہت یعنی منعم کا یا نعمت کا پہلو کیا ہے؟ منکم، وہ رسول تمہارے اندر سے ہے، باہر سے نہیں آیا، اجنبی نہیں ہے، جانا پہچانا تمہاری جنس کا، تمہاری نوع کا، تمہارے جیسا، تاکہ وہ تمہارے لیے نمونے کا کام کرے۔ اگر رسول جو ہے وہ خدا ہو، خدا کا بیٹا ہو، ہاں جی، خدا کا اوتار ہو، تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس کا نمونہ ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ تو انسانوں کے لیے انسان نمونہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے جن یا فرشتہ نمونہ نہیں ہو سکتا۔ منکم یعنی جو رسول کی جنس ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے مرسل الیہ سے۔ اگر مرسل الیہ بشر ہے، انسان ہے، تو رسول بھی ان کا منکم تمہیں میں سے ہے، یعنی تمہیں جیسا انسان ہے، اور اس نصب العین کو تم حاصل کرنے کے بعد باقی رکھ سکتے ہو۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو وہی پانا ہے یہ ہے من حیث الرسول، من حیث النبی، لیکن جو نفاذ وہی ہے وہ بر بنائے بشر ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو وحی کا ملنا ہے وہ تو سپر نیچرل ہے، وہ ما فوق البشر ہے، لیکن وحی کا جو ابلاغ اور نفاذ ہے وہ بر بنائے بشر ہے۔ اگر وحی کے حصول کی طرح وحی کا نفاذ بھی جو ہے وہ وحی پر مبنی ہو تو بعد والوں کے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتا، اور اس صورت کے اندر رسول جو ہے وہ ایک روبوٹ بن کے رہ جائے گا۔ یعنی قدم قدم پر اگر وہی آ رہی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا، ان احکام کو اس طرح کرنا، اس طرح نہیں کرنا، اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ہی آتا چلا جائے تو رسول کی تو شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک روبوٹ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، حصول وحی ما فوق البشر، نفاذ وحی بر بنائے بشر، اسی لیے ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نفاذ وحی میں وحی کی جو یعنی ڈیمانسٹریشن ہے، ایکچولائزیشن ہے، نتائج مرتب کرنا ہے، اس کو جو افراد سازی ہے، جو اس کو معاشرہ قائم کرنا ہے، ریاست بنانی ہے، معیشت، معاشرت اور سیاست کو ڈھالنا ہے، یہ بر بنائے بشر ہے۔ وہ منکم ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہ رسول جو تم میں سے ہے اس کے اب یہ فرائض، احسانات یا تعمیر شخصیت کے یا سوسائٹی کو ڈھالنے کے جو اصول ہیں یا فرائض ہیں، ان فرائض کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، اور تلاوت آیات کا آخری ہدف کیا ہے؟ تزکیہ۔ تزکیے کے بعد تعلیم کتاب، تعلیم کتاب کے بعد تعلیم حکمت، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور نبی تمہیں نبوت یا وحی تمہیں ایسے حقائق کی تعلیم دیتی ہے کہ جن کو بر بنائے عقل، بر بنائے بشر، بر بنائے استعداد انسان ان حقائق کا ادراک کرنے سے وہ عاجز ہے۔ یعلمکم، تمہیں وحی سے تعلیم دی جا رہی ہے، ما، ان چیزوں کی، لم تکونوا، لم تستطیعوا کے معنی میں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں، کہ تعلمون، تم ان جان سکو، یعنی ان حقائق کا ادراک کروایا جا رہا ہے کہ جو بر بنائے عقل انسانی اس کی استعداد سے مافوق ہے۔ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ آیت نمبر 129 میں جب یہ بشارت دی جا رہی ہے یا جب سیدنا ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث کرنا عظیم الشان، آیت 129۔ اور وہاں پر ترتیب تھوڑی سی تبدیل تھی،
وہاں ترتیب یہ تھی آیت 129 میں بقرہ میں، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، چونکہ نبی آنے والا تھا کوئی کم از کم 4000 سال کا وقفہ تھا اس دعا کے قبول ہونے میں، تو وہاں پر تزکیہ جو مطلوب ہے آخر میں، اس کو آخر میں رکھا۔ یہ قرآن کے اندر ایک یہاں پر اور آگے چل کر ہم سورہ کہف میں دیکھیں گے، بڑی عجیب قرآن کی ایک لاجک یا منطق یا منہاج یا میتھڈالوجی ہے، اور وہ صرف ناب سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الہیاتی منطق ہے۔ الہیاتی منطق میں کچھ ایسی چیزیں قرآن میں ہمارے سامنے آئیں گی جو عقل انسانی کے لیے کافی حیران کن ہے۔ اب یہاں مثلا چونکہ وہ نبی آنا تھا آگے چل کر 4000 سال کے بعد، تو وہ تزکیے کا جو مقصد آخر میں رکھا، کیونکہ تزکیہ کا آخری ہے سب سے آخر، تو آغاز میں دعا میں تزکیے کو آخر میں رکھا، کیونکہ وہ ہے ہی آخر میں، اور اس کی آمد یا بعثت میں بھی بہت زیادہ زمانہ یا 4000 سال کی ابھی مسافت طے ہونی تھی، اور اس کے بعد وہ مبعوث ہونا تھا۔ اب جو مسافت وہ طے کر کے رسول آ گیا، تو اب آ جانے کی وجہ سے آخر کا جو ہدف تھا وہ پہلے لے آئے، گویا کہ جو سب سے آخر میں آنا تھا انہیں پہلے لے آئے بربنائے نعمت، بربنائے رحمت، کہ دیکھو تلاوت آیات، اور فوراً وہ جس کا 4000 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا جس تزکیے کا، وہ تزکیہ پہلے ہی قدم پر اس کو رکھ دیا، تاکہ دو انتہائیں جو ہیں وہ دونوں اکٹھی ہو جائیں۔ تو پہلے فرمایا کہ وہ تعلیم کتاب دے گا، تلاوت آیات کرے گا۔ اس پر ہم نے بحث کی تھی کہ آیات سے مراد 2 طرح کی آیات ہیں، تنزیل اور تقوین، یعنی ورک آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ، ان دونوں کا رسول جو ہے وہ اپنی امت کو تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور نتائج و ثمرات سے آگاہ کرتا ہے۔ اور وہ جو تلاوت آیات ہے اس کا جو آخری ہدف ہے وہ فوراً رکھ دیا، تاکہ آخری ہدف جو ہے وہ فوراً سامنے آ جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں الکتاب کا تعلق تلاوت آیات کے ساتھ ہے، اور حکمت کا تعلق جو ہے وہ تزکیے کے ساتھ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب۔ لف نشر ایک غیر مرتب ہوتا ہے، ایک مرتب ہوتا ہے۔ مرتب ہونے کا یہ معنی ہے کہ کتاب کو ہم جوڑیں گے تلاوت آیات کے ساتھ، اور تزکیے کو جوڑیں گے حکمت کے ساتھ، یعنی تلاوت کا ہدف جو ہے وہ قوانین ہے، احکام ہیں، اور تزکیے کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر حکمت، وزڈم، فلسفی، غائط وہ سامنے نہ ہو تو تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یعنی تلاوت آیات جو دراصل تعلیم کتاب اس کی اگلی شکل ہے، تزکیہ اس کا اگلا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت، وائی آف اٹ، فلسفی۔ اور ان دونوں کا آخری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیں کہ رومن امپائر اور مجوس یہ صدیوں سے یہ دونوں امپائر پیرلل چل رہے تھے، ایک دوسرے کے متوازی اور مقابلے میں۔ بے شمار افواج تھیں، خزانے تھے، قوانین بنانے والے تھے، ایڈمنسٹریشن تھی، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس تھا، صدیوں کا ورثہ تھا۔ صدیوں سے یہ چیزیں پلرز پر قائم تھی، اور یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ یتیم، یا نہ یہاں ادارے ہیں، نہ اکیڈمیز ہیں، نہ سکولز ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
تو یہ کس ذات کا فیضان ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یتیم کے ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ کیا نبی ہے، یتیم ہے کہ جو کسی اسکول کالج میں نہیں گیا اور دنیا جہان کے علوم، فنون، معارف، حقائق، ان کے خزانے جو ہیں وہ اس نے چشم زدن میں قلم البصر پوری امت کو جو ہے ان سے آراستہ کر دیا۔ تو یہ تھا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس میں وہ فنون آئے، یعنی جنگ آیا، جنگ کا جو فن ہے وہ آیا، عدل کا فن آیا، عسکریت کا فن آیا، ہاں جی، فلاحت کا فن آیا۔ یہ جتنے بھی جس سے کہ انسانی ذات جو ہے، انسانی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں بربنائے وہی اللہ کے رسول نے اللہ کے ہاں سے فیض پا کر ان کے قلوب میں یہ حقائق اتار دیے۔ اور اس کے بعد اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یاد دہانی کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم تسبیح کے دانوں پر کیا کر رہے ہو جی، ذکر کر رہا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانوں پر منکے پہ من کا ٹھا من کا کیا ہو رہا ہے جی، ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس ضمن میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو اسی البقرہ کی آیت جو ہے وہ 200 دیکھیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 200۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پھر عرفات سے آگے نکلو تو وہاں کیا کرو، یہ آیت 200 سورہ البقرہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے فرائض و واجبات حج اور عمرہ سے جو متعلق ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح ذکر کرو؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اب ہم سوچیں کہ کیا ہم باپ دادا کس طرح ذکر کرتے ہیں کہ اگر باپ کا نام عبد القادر ہے تو تسبیح کے دانوں یا عبد القادر یا عبد القادر یا عبد القادر شروع کر دیں، یا یہ خود عرب جو تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، باپ کا نام لینا شروع کر دیا، دادا کا نام لینا شروع کر دیا کیا؟ حالانکہ باپ دادا کا نام لینا بھی ادب کے خلاف ہے، باپ دادا کو تو ہم نام ہی نہیں لیتے۔ تو یہاں ایک بنیادی پوائنٹ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ تو یہ ذکر کے مقام کو، مرتبے کو، ماہیت کو یہ آیت متعین کرتی ہے، تو اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب احکام دیے جا رہے ہیں، پروگرام بتا دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، انقلاب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ طٰہٰ حکم ہوتا ہے کہ آنا لا الہ الا انا، آیت 14، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ صرف میرے بندے بننا، میرے بندے بن کر رہو اور میرے ذکر کے لیے اقامت صلاۃ کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اقامت صلاۃ کرو ذکر الہی کے لیے۔ اور دیکھو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اب وہ انقلاب کی گھڑی آیا چاہتی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، انقلاب کی گھڑی، آتیۃ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، آتی رہتی ہے۔ انقلاب اس کائنات میں برپا ہوتا رہتا ہے۔ کیوں برپا ہوتا ہے انقلاب؟ کیوں انقلاب ضروری ہے؟
فرمایا اکاد اخفیہا. اکاد اخفیہا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عام طور پر اس مقام پر ترجمے ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں. اکادو کا معنی ہے قریب ہے کہ میں، اور اخفیہا ہمارے ہاں تراجم میں کہا گیا کہ میں اس کو چھپاؤں، اس گھڑی کو، انقلاب کو. تو انقلاب تو پہلے ہی چھپا ہوا ہے، چھپانے کا کیا مطلب؟ قریب ہے کہ میں اس انقلاب کو چھپا لوں، تو چھپا تو پہلے ہی ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہاں اخفیہا یہ باب افعال کا اخفا یخفی سے فعل مضارع ہے، اور یہاں سلب ماخذ ہے. سلب ماخذ کا معنی ہوتا ہے کہ خفا کو دور کر دوں، اس پہ جو پوشیدگی ہے اس کو دور کر دوں، اس پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے راستے میں جو ہنڈرینسز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو میں دور کر دوں. اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کے سامنے سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دوں، اس سے نقاب الٹ دوں، اور اس انقلاب کو جو قوتیں روکی ہوئی ہیں، روکنے والی ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دوں. اکاد اخفیہا کیوں؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ وہ انقلاب آ جائے، وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ نظام پیدا ہو جائے کہ ہر شخص کو اس کی کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ملے. ایسا نہ ہو کہ جد و جہد کوئی کرے اور محنت کوئی لے جائے. جو معاشرے میں محنت کرنے والے وہ کمی کہلائیں، اور جو نکمے ہیں وہ اوپر جا کر بیٹھ جائے، سٹیٹس کو ان کا ہو. ایسا نہیں. اس لیے انقلاب ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملے. ایسا ماحول ہو کہ ہر شخص جدوجہد کرنے کے قابل ہو، اور جو جدوجہد کرے اس کا بھرپور اس کو بدلہ ملے. یہ انقلاب کی ضرورت ہے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. دیکھنا موسیٰ اور ہارون، یہ جو آنے والا انقلاب ہے، اس انقلاب سے تمہیں پھیر نہ دیں. یعنی تیرا جو نشانہ ہے انقلاب برپا کرنا، اس سے تجھے منحرف نہ کر دیں، ہٹا نہ دیں. کون؟ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس انقلاب کو برپا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. انقلاب دشمن طاقتیں کہیں تجھے انقلاب سے منحرف کرنے میں کامیاب نہ ہوں. اور کب تو اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہوگا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب تو اپنے خواہش نفس کو اپنا امام بنا لے گا. یعنی اگر ہر انسان خواہش نفس پر چلے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم ہو، ہر خواہشات کی بندگی چاہتا ہے. فتردا، اور انسان کی کوئی قیمت نہیں رہتی. انسان ردی مال ہو جاتا ہے، ردی المال. یعنی آج ہر چیز کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، انسان کی قیمت کم ہو رہی ہے. فتردا، تو انسان جو ہے وہ ردی ترین چیز ہو جاتا ہے. جب انقلاب قرآن نہیں آتا یا نہیں برپا ہوتا تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت نہیں ہوتی. اور انسان بھی قیمت کیا ہے؟ چیزوں کے مقام پر آ جاتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. اب ہم اس کے بعد آیت نمبر 24 میں آتے ہیں. اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. فرعون کی طرف جاؤ. کیوں؟ وہ حدود شکن ہو گیا ہے. طغا، جس طرح پانی جو ہے وہ باؤنڈری لائنز میں نہ رہے، بیڈ میں نہ رہے، دریا کے پیٹ میں نہ رہے، تو وہ باہر نکل کر آبادیوں کو تباہ کرتا ہے، شہروں کو تباہ کرتا ہے، فصلوں کو تباہ کرتا ہے. تو اسی طرح جب حکمران باؤنڈری لائنز میں نہ رہے، حدود اللہ میں نہ رہے، تو وہ سرکش ہو جاتا، اس طوفان کی طرح، پانی کی طرح، سیلاب کی طرح، جو آبادیوں کو، کھیت کھلیان کو، باغات کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے. تو فرعون جیسا طاغوتی نظام لانے والا حامان، قارون، یہ مل کر نو انسانی کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. جاؤ اس کو چیلنج کرو، اس کو راستے سے ہٹاؤ. تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ اس انقلاب کے لیے میرا سینہ کھول دے. جو میرے ذہن میں شکوک ہیں، شبہات ہیں،
وہ سارے کے سارے یکسر دور کر دے، میرا سینہ کھول دے آنے والے انقلاب کے لیے، مجھے اطمینان تام عطا فرما۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ بہت مشکل کام ہے، اس مشکل کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ دل دماغ پوری طرح مطمئن ہو اور خارجی حالات سازگار ہوں اس انقلاب کے لیے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان پر جو تالا لگا ہے، گانٹھ ہے، گرا ہے، اس کو کھول دے۔ عام طور پر اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ نے ایک دن فرعون کی داڑھی پکڑ لی تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، تو کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ نادان بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ داڑھی پکڑنا داڑھی نوچنا کیا ہوتا ہے، تو خام خواہ غصے میں آ گیا، یہ تو نادان بچہ ہے۔ تو اس کی نادانی کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا کہ ایک طرف پھول رکھ دیے، گلاب کے پھول، اور دوسری طرف آگ کا انگارہ، شعلہ، خوب چمک دمک والا شعلہ۔ تو بچے نے کہتے ہیں کہ آگ کو پکڑا، شعلے کو پکڑ لیا، پھول کی طرف نہیں گیا، اور پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آگ کے انگارے کو پکڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ یہ روایت ہے، تالمودی روایت۔ اس میں یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نفع نقصان کو نہیں جانتا اور نادان ہے، یہ بات تو صحیح ہوگی، لیکن اس کا انگارے کو پکڑنا پھر منہ میں ڈالنا یہ ناممکن ہے، کیونکہ بچہ جب اس کو ٹچ کرے گا، وہ اس کو پہنچے گی اس کی تمازت، تو منہ میں کہاں ڈالے گا، وہ تو اسی وقت پھینک دے گا۔ تو جی وہ منہ میں ڈال لیا، اور منہ میں ڈالنے کے وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ تو لکنت جو ہے یہ زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا، زبان پہ زخم لگ گئے تو زبان پہ لکنت آ گئی، نہیں، لکنت کا تعلق مائنڈ کے ساتھ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے لکنت کا تعلق مائنڈ کے ساتھ ہے، برین کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور زبان پر وہ انگارہ لے جانا اپنی والدہ کی موجودگی میں، یہ بھی غیر طبیعی ہے، اور انگارے کو منہ میں ڈالنا اور زیادہ غیر طبیعی۔ اصلاً یہاں جو گرہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک محسن قوم، ایک محسن باپ کی طرح مربی، اس کے سامنے زبان کھلتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو انسان آپ کو دیتا ہے، پرورش کرتا ہے، آپ پر پے بے احسان کرتا ہے، تو اس کے زبان کھلتی نہیں، اس کے سامنے زبان چلتی نہیں۔ تو یہاں پر مراد ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میں نے ان کا کھایا ہے، انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے تعلیم دی ہے، مجھ پر طرح طرح کے احسانات کیے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا، اور اسی قتل کی وجہ سے میں بھاگ آیا تھا۔ اب آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں جاؤں، جبکہ میں ان کا قاتل ہوں، اور انہوں نے پے بپے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، تو میری زبان کیسے چلے گی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تو مجھے وہ دلائل دیں کہ جن دلائل کی وجہ سے میں ان کے سامنے زبان کھول سکوں، اپنی بریت ظاہر کر سکوں، اور ان کے ظلم و استبداد کو للکار سکوں، تاکہ میں اتنا فورسفلی اپنا کیس ان کے سامنے رکھوں کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ پھر آگے ہم سورہ شعراء میں پڑھیں گے کہ وہ کیا دلائل ان کے ہاتھ میں آئے کہ جس سے انہوں نے فرعون کو خاموش کرا دیا۔ خیر، آگے بات یہ ہے کہ میرے لیے ایک مددگار بنا میرا بھائی ہارون، اسے میرے ساتھ سے شریک کار کر، میری کمر کو، پشت کو تھپکی دے، میری کمر کو مضبوط کر، میرے پاؤں کے اندر سخت طاقت ہو۔ یہ ساری چیزیں وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، اور آگے کیوں؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ اللہ
ہم آپ کی تسبیح کر سکیں جس طرح تسبیح کرنے کا حق ہے، اور آپ کا ذکر کریں، ذکر کثیر۔ تو ہمارے ہاں تو تسبیح اور ذکر کیا ہے، مسجد کے کسی کونے میں، خانقاہ کے کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کی ضربیں لگائیں، تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں۔ تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تسبیح ان کی اتنی بھاری تھی کہ وہ تنہا اٹھا نہیں سکتے تھے اور ہارون جیسے مددگار کی ضرورت تھی؟ نہیں، تسبیح سے مراد دراصل وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ جو کمزوریوں سے، عیوب سے، ظلم سے پاک ہو، یعنی ظالم کو عدالت کے کٹہرے میں لانا اور مظلوم کو ظلم سے نجات دینا، یہ انبیاء کی تسبیح ہے۔ اسی طرح ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا، یہ اس کا ذکر ہے، اور اسی کے لیے صلاۃ ہے، یہ اقامت صلاۃ۔ بس غور کریں کہ سیدنا ابراہیم جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں آباد کرتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ یہ علاقہ لک و دک صحرا ہے، کوئی باغات نہیں ہیں، کوئی پانی کے چشمے نہیں ہیں، یہاں کوئی زراعت کا انتظام نہیں ہے، باغبانی نہیں ہے، تو اے اللہ میں اس اولاد کو یہاں کیوں آباد کر رہا ہوں؟ اے میرے کیوں کر رہا ہوں؟ ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ صلاۃ کو قائم کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ارض فلسطین میں یہ صلاۃ قائم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا صلاۃ کے قائم کرنے کے لیے اتنی مسافت پر ان کو آباد کرنا ضروری تھا؟ صلاۃ کیا ہے؟ وہ تو جہاں بھی بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کچھ الفاظ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، سلام پھیر دیں۔ تو اس صلاۃ کے لیے تمکن فی الارض کیسے شرط ہے؟ 22/41 میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تمکن دیں گے تو یہ صلاۃ قائم کریں گے۔ صلاۃ کے لیے تمکن کی کیوں ضرورت ہے؟ تو یہ صلاۃ نظام حیات ہے۔ تو نظام حیات جس کا عدل قائم کرنا اور ظلم کا ستیہ ناش کرنا، خوف پیدا کرنے والے عوامل کو ہٹانا اور ہر شخص کو لا خوف اور لا حزن کے مقام پر لے جانا، یہ صلاۃ کا، دین کے قیام کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تسبیح انبیاء والی اور ذکر انبیاء والا، یہ جو ہے یہ تسبیح کے دانوں پر نہیں ہوتا، نہ آنکھیں بند کر کے ذکر ہوتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم وہاں پر جو سورہ البقرہ میں آیت 200 پر چلے تھے وہاں پہنچتے ہیں، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ اب باپ دادا کے ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی مالا جپو، ان کا انفرادی ذکر کرو، ذکر مفرد، یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا لطیف، یا خبیر، یہ ذکر نہیں ہے۔ نمبر 1، باپ کا ذکر اولاد کو کیا یاد دلاتا ہے؟ باپ کا ذکر اولاد کو کیا بتاتا ہے؟ نمبر 1، توحید بتاتا ہے۔ کوئی بیٹا ایسا ہے جس کے 2 باپ ہوں؟ کوئی ایسا بیٹا ہے جس کے 2 باپ ہوں، 2 مائیں ہوں؟ ذکر الہی کا پہلا جو دائرہ ہے وہ توحید ہے، پہلا دائرہ توحید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے یہ نوع انسانی کو وحدت ربوبیت، وحدت نسل انسانی، وحدت کلمہ، وحدت صف، وحدت نظام، وحدت نوع انسانی، یہ توحید کے کیا ہیں؟ کونوٹیشنز ہیں، مضمرات ہیں۔ تو جب تم باپ کا ذکر کرو گے تو کیا پتہ چلے گا کہ باپ میرا ایک ہے، 2 نہیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بات ہے تو اس میں ایک شرط لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وحدہ۔ یہ 4 مقامات ہیں، ہم ایک ہی مقام اس وقت دیکھتے ہیں، 45 آیت اور سورہ 39 سورہ زمر آیت نمبر 45۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ ہے ذکر الہی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کیا ذکر ہے؟ ذکر الہی ہے وحدہ، اس کی توحید۔ اور ذکر الہی کی توحید سے ہدایت کی، جماعت کی، ربوبیت کی، عدالت کی، ان سب کی توحید مراد ہے، کہ اللہ والی توحید، اللہ والی عدالت، اللہ والی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس کی مرکزیت کو قائم کرنا۔ تو جب یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن افراد اور اقوام کا آخرت پر ایمان نہیں، مقافات عمل پر ایمان نہیں، جو حیات دنیا میں نظام عدل کے قیام کے وہ متمنی نہیں ہیں یا اس کو چاہتے نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اشمعزت، اشمعزہ چہرہ بگڑ جائے، چہرہ اتر جائے، ایک رنگ جائے ایک رنگ آئے، تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اور چہروں سے مراد کیا ہے؟ شخصیت، یعنی انسانی ذات کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں توحید الہی کو قائم ہوتے دیکھ کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر الہی کے اندر شامل کر لیا جائے دائیں بائیں اور علائیں بلائیں، یہ جی شفیع ہیں، یہ سہارا ہیں، یہ بھروسہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، اور نتیجتاً احبار، رہبان اور ان کو بھی ارباب من دون اللہ کو شامل کر لیا جائے، اذا ہم یستبشرون، تو فوراً ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، بشاشت آ جاتی ہے، خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور اب ذکر اللہ کا آئیڈیل مقصود، قل اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، تو نے عصر نو پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور تو ہی حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ، تیرے ذکر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تیری حکومت قائم ہوگی۔ یعنی ذکر الہی سے مراد کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، مجھے یہ وسائل عطا کر، یہ قوت عطا کر، یہ طاقت عطا کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم ذکر کر سکیں، یعنی انت تحکم بین عبادک، تاکہ اللہ کے بندوں بار، اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام، اللہ کے بندے اور اللہ کا قرآن، تو اللہ کے بندوں بار اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا، یہ ہے ذکر الہی۔ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ، تیرا حکم چلے گا تیرے بندوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جتنے بھی عالم انسانی میں اختلافات ہیں، وہ اختلافات حل کر دیے جائیں گے، ان سے نجات دلائی جائے گی نوع انسانی کو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام حق، نظام عدل، نظام ربوبیت وہ نافذ ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور نوع انسانی جو ہے وہ ایک یعنی راہ مستقیم پر قائم و دائم منزل کی طرف آگے چلے گی۔ تو اب ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آیت 151 میں یہاں آئے تھے،
تو ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم نے کیا کرنا ہے، قبلے پر قابض آ کر، مرکز ابراہیمی پر قابض ہو کر کیا کرنا ہے، فاذکرونی، میری توحید قائم کرنی ہے، میرا نظام نافذ کرنا ہے، نظام عدل، نظام ربوبیت، نظام مساوات، نظام اخوت، نظام مواخات۔ کونو عباد اللہ اخوانا، کل نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی بنا دو۔ یہ دھرتی کے اختلافات، یہ جنس کے، یہ رنگ کے، یہ لسان کے، ان سب کو یعنی ایک طرف رکھتے ہوئے پوری نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی بنا دو۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ جو رے ہے اس پہ کیا ہے، پیش نہیں ہے، جزم ہے۔ یہ کیا ہے، یہ شرط کا جواب ہے۔ تم میرا ذکر کرو، میرے نظام کو نافذ کرو، اذکرکم، میں تم سب کو حیات باشرف عطا کروں گا۔ حیات باشرف، حیات باشرف ہی زندگی ہے، بے شرف زندگی تو مرگ ہے۔ تو تم میرے نظام کو عزت دو، میرے نظام کو نافذ کرو، اس نظام سے تمہاری عزت و آبرو کو تحفظ ملے گا، انسان اپنے مقام پر پہنچے گا، انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے وہ تمام حقوق ملیں گے جو اس نظام کا خاصہ ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم کیا بنو، شاکر بننا۔ شاکر کا معنی، شکر کا معنی ہوتا ہے عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال اور قاعدے قانون کے تحت۔ یہ سمع، یہ بصر، یہ فؤاد، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، 32/8۔ ہم نے جو تمہیں گراں قدر آلات دیے ہیں، سمع، بصر اور فؤاد، وہ تم نے تو ابھی اس کا کوئی استعمال ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک انسان کو جو برین سیلز ملتے ہیں جو لاکھوں سے زیادہ، لاکھوں، لیکن آج بھی انسان اس ترقی یافتہ دور میں ان کا کتنا استعمال کرتا ہے۔ آئنسٹائن جیسے انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابھی اس نے 2 یا 3% بھی اپنے جو برین سیلز ہیں ان کا استعمال نہیں سیکھا۔ تو جب ہر انسانی بچہ اپنے تمام برین سیلز کے امکانات کو بروئے کار لائے گا تو کیا ہوگا؟ تو جو شاعر نے کہا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ لا سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی جب ہر ابن آدم کو تمام امکانات ان کو بروئے کار لانے کے چانسز ملیں گے، وہ نظام حق قائم ہوگا، وہ نظام قرآن قائم ہوگا، تو یہ رنگ و بو اس کائنات میں کیا ہوگا، اشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین، آسمان، سماوات بقع نور بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، واشکروا لی، میری عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنا، لیکن قاعدے قانون کے مطابق، میرے عطا کردہ اقدار کے مطابق۔ ولا تکفرون، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرنا، نہ ان پہ پردے ڈالنا، نہ تو انفرادی مفاد پرستی کا نظام لانا، نہ سرمایہ دارانہ نظام لے کر آنا، نہ ذخیرہ اندوزی کرنا، نہ اخفاء کرنا، بھرپور طریقے سے قاعدے قانون کے مطابق ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا، اور اس کائنات کے اندر ایک نیا روپ پیدا کرنے میں ایک دوسرے کے دست و بازو بننا۔ تو اس طرح ہم تحویل قبلہ نہیں، تولیت قبلہ کی بحث اس کے آخری انجام کو پہنچ رہی ہے، اور اب اس نظام کو بروئے کار لانے کے لیے جو احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اگلی آیت 2:153 سے باب الاحکام شروع ہو رہا ہے، اور اس باب الاحکام میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ صبر اور صلاۃ۔ تو صبر اور صلاۃ سے کل ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔